حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولایتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما صلوات بھیجتے ہیں بابا ایک اور صلوات کی گزارش ہے بزرگان مذہب و ملت برادران ایمانی کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ
مرضیہ بطول عذرا حورین سیاہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ ایک اور صلوات شہزادی کے حضور۔ بی بی سلام اللہ علیہ کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے طوفانوں سے بھری ہوئی اس کائنات میں، پھر صرف کر رہا ہوں فقرہ، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے طوفانوں سے بھری ہوئی اس کائنات میں، پھر دوہرا رہا ہوں فقرہ، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے طوفانوں سے بھری ہوئی اس کائنات میں ہم عزاداروں کو فرش عزا پر بلا کے کشتی نجات میں بٹھا دیا۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے کفن کے ساتھ کربلا کی مٹی لے جانے کا شرف دے کے قبر میں فرشتوں کے سامنے یہ ثابت کرنے کا موقع دیا کہ اس مٹی کی قسم ہم اچھی مٹی کے بنے ہیں۔ اور اب فقرہ صرف کر رہا ہوں مولا کے چاہنے والوں کے حضور کہ محسوس کریں گے تو دروازے دل عشق علی مرتضیٰ میں واہ ہو جائے گا۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہماری آنکھوں کے صدف کو آنسوؤں کے انمول گوہر دے کے ہم عزاداروں کو اس بات کا شرف دیا کہ ہم اپنے دلوں سے احساس غریبی مٹا سکیں۔ شاید ابھی فقرہ واضح نہیں ہوا ہے تو مکمل کرنے جا رہا ہوں جملہ۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہماری آنکھوں کے صدف کو آنسوؤں کے گوہر دے کے ہم عزاداروں کے دلوں سے غریبی کا احساس مٹا دیا، تاکہ جب مسلسل فاقوں پر فاقے کر کے کوئی عزادار شکوہ غربت کرے تو آنکھیں بول پڑیں تجھے غریبی کے شکوے کا حق نہیں ہے، کیونکہ حسین کی ماں نے تجھے ایسی دولت دی ہے کہ تو جنت خرید لے۔ تو جس کے پاس جنت کی خریداری کا مال موجود ہو وہ اپنے کو غریب نہیں کہہ سکتا۔ غریب ہوں گے علی کے دشمن، واہ واہ سبحان اللہ،
غریب ہوں گے علی کے دشمن؟ ہم کیوں غریب ہوں؟ اس لیے کہ ہم لوٹی ہوئی دولتوں و بادشاہت کرنے والے کے چاہنے والے نہیں آئے. ہم نے اسے چاہا ہے جو امیر نہیں، امیروں کا امیر جناب امیر ہے. صلوات پڑھیں بآواز بلند. ذرا یا علی. آپ نے غور فرمایا تو امیروں کا امیر جناب امیر بادشاہ دین و دنیا، یہ وہ احسانات عظیم ہیں. قبلہ آپ حضرات ہم سے ہزارہ درجہ بہتر جانتے ہیں کہ یہ وہ احسانات عظیم ہیں کہ اگر عمر جناب نوح میسر ہو کہ سلام ہو ان پر، اور ایک سجدہ شکر میں زندگی بسر ہو تو زندگی تمام ہو جائے گی، حق شکر ادا نہ ہوگا. تو قبلہ ضمیر ہاشم صاحب، کیسا مزاج ہے آپ کا؟ آپ تو الحمدللہ. آئیے ادھر آ جائیے. ارے یہ ہمارے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں ماشاءاللہ. تو بہت زمانے کے بعد انہیں دیکھا. آپ کا وطن یہی ہے نا؟ یہی وطن ہے ہمارے پاس. اچھا، مگر ہم اتنی دیر سے آئے ہوئے ہیں، آپ نظر نہیں آئے. ابھی آئے ہیں بس. اچھا. صلوات پڑھے بابا. تو مولا خوش رکھیں انشاءاللہ آپ سب کو. ظاہر ہے کہ ہمارے جناب کی بستی ہے قبلہ سید محمد صاحب، اور ان کے فرزند تشریف فرما ہیں، علماء کی بستی ہے. تو بس توجہ رکھیے گا جو عرض کرنا چاہتا ہوں. ہمارے نواب بھائی، ہماری ملاقات ان کی مسقط میں ہوئی تھی، اور ان کے دل میں عشق علی مرتضیٰ مستقل کروٹیں بدلتا تھا، اور بے چین رہتے تھے کہ کہاں ذکر مولا برپا ہو اور ہم چلیں، کہاں مولا کی مدح کا موقع ملے اور ہم مدح کریں. مصرے جوڑنے میں لگے ہوئے ہیں، مدح لکھنے میں لگے ہوئے ہیں. تو پوری زندگی انہوں نے حضرت کے ذکر کی خدمت میں بسر کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جتنے بھی تعلقات ہیں ان میں سے 99% تعلقات مدح اہل بیت کے عنوان سے ہی ہیں، کیونکہ اس مجلس میں مداحان اہل بیت اطہار علیہم السلام کا اتنی کثرت سے شرکت کرنا، یہ خود ان کی اپنی روحانیت کی دلیل ہے. جیسا کہ مجھے مولانا قرطاس صاحب قبلہ نے بتایا کہ وہ ایک جشن کرنا چاہتے تھے، ایک محفل کرنا چاہتے تھے اس خانوادے کی شان میں. تو انہوں نے جو فہرست مرتب کی تھی، تو اس فہرست میں جتنے نام تھے، اب یہ مولا کو کیا منظور تھا کہ تو اس خلوص سے میری محفل برپا کرنا چاہتا ہے تو آ تو سب جائیں گے، لیکن محفل میں نہیں، مجلس میں تو میرے پاس چلا. تو بہرحال آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں. جگہ جگہ ان کے پوسٹرز اور ان کی تصویریں لگی ہوئی ہیں. ان کی روح یہاں موجود ہوگی. جی چاہتا ہے
کہ ان کی روح سے مخاطب ہو کے ایک جملہ کہوں، نواب بھائی آپ نصیب میں ہم سے اچھے نکلے. دعائیں چاہتا ہوں جملے پر. آپ نصیب میں ہم سے اچھے نکلے. کیسے؟ آپ نے مولا کا دیدار کر لیا، ہم ابھی تڑپ رہے ہیں. آپ نے تو دیدار مولا مسلسل کر لیا اور ان کے قدموں میں ہیں، لیکن ہم ابھی دیدار مولا کے لیے ترس رہے ہیں. تو یہ وہ غم ہے جو احباب کے لیے، بستی والوں کے لیے اور تمام اہل خانوادہ کے لیے نہایت ہی بڑا غم ہے. لیکن موت کے سیلاب میں ہر خشک و تر بہہ جائے گا. ہاں فقط نام حسین ابن علی رہ جائے گا. تو آج چونکہ مولائی تھے، ان کی روح کو شاد کرنے کے لیے ایک ذرا مختلف انداز سے گفتگو چاہتا ہوں. حالانکہ جانے کن کن افراد کو آپ سن چکے ہیں، اور مجھ ایسے کم علم اور کجمج بیان اور ادنا سے طالب علم سے کیا بیان ہوگا. ارشاد رب العزت قرآن مجید میں ایک خواب کا ذکر اللہ قرآن میں کر رہا ہے. خواب کا ذکر کر رہا ہے، وہ بھی بیداری کا نہیں. حالانکہ قرآن مجید کے لیے تمام امت مسلمہ کا متفق علیہ فیصلہ یہ ہے کہ قرآن مجید واحد وہ کتاب ہے جس میں گنجائش زیر و زبر بھی نہیں. تو جس میں گنجائش زیر و زبر نہ ہو، ایسی مصروف کتاب میں اتنا بڑا خواب رکھا ہوا ہے، یہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا. واہ سبحان اللہ. ابراہیم کا خواب رکھا ہوا ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. بھئی خواب تو ہم بھی دیکھتے ہیں، خواب آپ بھی دیکھتے ہیں، اور بڑے بھائیوں کے تو کیا کہنے، وہ تو چلتے پھرتے دیکھتے ہیں. خالی ہنس کے نہ ٹالیے، صلوات پڑھیں باواز بلند. تو خواب تو ساری دنیا دیکھتی ہے، مگر یہ کیسا خواب ہے کہ اس کا ذکر قرآن میں ہے. ان کا آپ سمجھے نہیں. اس خواب کا کمال یہ ہے کہ جس نے خواب دیکھا وہ بھی نبی، جس کے لیے دیکھا وہ بھی نبی، جس نے خواب دیکھا وہ بھی معصوم، جس کے لیے دیکھا وہ بھی معصوم، جس نے خواب دیکھا وہ بھی سچا، جس کے لیے دیکھا وہ بھی سچا. تو کنائے میں باتیں کیوں کرتے ہو؟ کھل کے بتاؤ، کس نے دیکھا، کس کے لیے دیکھا؟ ان کا بھئی خواب دیکھنے والے کا نام ہے ابراہیم، جس کے لیے دیکھا اس کا نام ہے اسماعیل. تو یہ کیا ابراہیم خواب دیکھیں تو قرآن میں رکھا جائے؟ واہ 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 سبحان اللہ. ابراہیم خواب دیکھیں تو قرآن میں رکھا جائے، اور مولوی عبدالقیوم دیکھیں تو وہ کیوں نہ رکھا جائے؟ وہی میں کچھ کہہ رہا ہوں، ذرا غور فرمائیے، خالی ہنس کے نہ ٹالیے گا. عقیدہ امامیہ عرض کر رہا ہوں. بھئی ابراہیم خواب دیکھیں تو وہ قرآن میں، تو پھر مولوی عبدالقیوم کا خواب قرآن میں کیوں نہیں؟ ان کا آپ سمجھے نہیں. خواب کی بھی قسمیں ہیں. خواب کی حیثیت طے ہوتی ہے اس بات پر کن آنکھوں نے دیکھا. ہائے 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 ہائے، کن آنکھوں نے دیکھا. کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم ہے نبی، مولوی عبدالقیوم ہے امتی. لہذا یاد رکھنا
امت کا خواب اور ہے، نبوت کا خواب اور ہے۔ صلوات بھیجیں تو عرض کروں آپ کی خدمت میں۔ ایسے مولائی کی مجلس ہے کہ بس تھوڑی سی توجہ رکھیے گا تو امت کا خواب اور ہے، نبوت کا خواب۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کہ اس لیے کہ خواب دیکھا جاتا ہے سوتے میں۔ اوفو، خواب دیکھا جاتا ہے سوتے میں۔ امت کے خواب میں اور نبوت کے خواب میں فرق یہ ہے، امت سوئے تو کھوئے۔ اب یہ فاضل بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھئے، میں کوئی اپنی جیب سے نہیں پڑھ رہا ہوں، یہی تو عقیدہ امامیہ ہے۔ امت سوئے، اسی لیے کہا جاتا ہے سویا مویا برابر۔ تو امت سوئے تو کھوئے، مگر نبی سوئے جب بھی جاگے۔ واہ 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 واہ! اس کا مطلب امت کا سونا جاگنا ایک نہیں، مگر نبوت کا سونا اور جاگنا ایک ہے۔ نبی جیسے جاگتے میں بیدار ہے، ویسے ہی سوتے میں بھی بیدار ہے۔ یہی وجہ ہے، پوچھئے علماء سے، کہ وحی کے اقسام میں ایک قسم یہ بھی ہے کہ نبی خواب دیکھے۔ ہائے 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 ہائے! اقسام وحی میں ایک قسم یہ بھی ہے کہ اگر نبی خواب دیکھے تو وہ بھی وحی ہے۔ تو امت کا سونا اور جاگنا ایک نہیں، مگر نبوت کا سونا اور جاگنا ایک ہے۔ آپ کہیں گے دلیل؟ دلیل یہ ہے کہ آج رات آپ سوئیے گا بستر پر اور پھر خواب دیکھیے گا کہ ہم نے لکھنؤ جا کے پورا حضرت گنج خرید لیا اور رجسٹری بھی کروا لیجئے گا، اور جب سویرے اٹھیے گا تو قبضہ لینے پہنچ جائیے گا، پھر دیکھیے گا کیا حشر ہوتا ہے۔ پاگل خانے نہ پہنچائے جائیے تو بتائیے گا۔ خالی کرو کا کیوں؟ ہم خرید چکے کب کا؟ رات خواب میں۔ تمہیں نے تو رجسٹری کی تھی، خالی کرو۔ ان کا میاں دماغ تو نہیں چل گیا ہے؟ خریدتے ہو خواب میں، قبضہ لیتے ہو بیداری میں۔ ہائے 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 ہائے! خریدتے ہو خواب میں، قبضہ لیتے ہو بیداری میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امت کا سونا جاگنا ایک نہیں ہے۔ امت کا سونا اور ہے، جاگنا اور ہے، مگر نبوت کا سونا اور جاگنا ایک ہے۔ نبی جیسے سوتے میں بیدار، ویسے ہی جاگتے میں بیدار۔ خدا کی قسم، نبوت کے سونے جاگنے کی دلیل نہ ملتی۔ اگر شب ہجرت علی بستر پر سو کے اللہ کی مرضی کا سودا، صلوات بھیجیں بابا سے۔ واہ واہ! اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضور علی مرتضیٰ نے بستر رسالت پر سو کے قبلہ اس کی مرضی کا سودا کیا، اور سودا کیا تو قرآنی لکھا پڑھی کے ساتھ۔ واہ 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 واہ! ایسا نہیں کہ خواب دیکھ لیا، نہیں، واہ واہ سبحان اللہ! سودا کیا تو کھرا سودا کیا۔ کھرا سودا کیوں نہ کرتے علی؟ سونا بھی کھرا تھا۔ تو کھرا سودا کیا تو معلوم یہ ہوا کہ نبوت کا سونا اور جاگنا ایک ہے، مگر امت کا سونا اور جاگنا ایک۔ تو اب نبی نے خواب کیا دیکھا جس کا ذکر قرآن میں ہے؟ ضمیر راشد صاحب، خواب یہ دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو عشق خدا میں، یاد خدا میں، اللہ کی راہ میں
ذبح کر رہا ہوں اللہ کی راہ میں. افاضل سے دعائیں چاہوں گا. اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں. اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں. خواب ہی تو دیکھا تھا. جاگتے میں جبریل تو آئے نہیں تھے. خواب دیکھا. خواب دیکھنے کے بعد ہوتا یہ ہے کہ ایسے خواب سب سے پہلے آج کی نسل کے لوگ بیوی کو بتاتے ہیں، لیکن سرکار جناب ابراہیم نے اپنی زوجہ کو یہ خواب نہیں بتایا، حالانکہ اچھی زوجہ ملی ہیں. اوفو اوفو، واہ 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 واہ، میں خود ہی واہ واہ کیے لیتا ہوں. شک نہیں کرتی، پیچھا نہیں کرتی کہ رات کو کہاں جا رہے ہیں. اوفو، اچھی زوجہ ملی ہیں، مگر باوجود اس کے جناب ابراہیم نے بی بی ہاجرہ کو نہیں بتایا. اور ہاجرہ کا کمال فقط یہ نہیں ہے کہ نبی کی زوجہ ہیں، نبی کی ماں بھی ہیں. باوجود اس کے نہیں بتایا، البتہ بیٹے کو بلایا. فقرے کی داد چاہوں گا. بیٹے کو بلایا اور کہا میرے لال میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے. اس واقعے سے یہ تو پتا چلا کہ نبی بیویوں کو رازدار نہیں بناتا. ہائے ہائے ہائے، نعرہ حیدری. چلو بھائی، نبی بیویوں کو رازدار نہیں بناتا، وہ بھی اچھی بیوی. بیٹے کو بلایا، میرے لال ایسا ایسا خواب دیکھا ہے. فطرتاً جناب اسماعیل کو گھبرا کے کہنا چاہیے بابا جان خواب ڈراؤنا ہے، کوئی مصیبت آنے والی ہے، کوئی آفت آنے والی ہے، صدقہ دو، خیرات دو، میری طرف سے نیکیاں کرو تاکہ بلا ٹل جائے. مگر امتی ہوتا تو یہی کہتا. چونکہ نبی ہے لہذا جانتا ہے نبوت کیا خواب دیکھ رہی ہے. فوراً ہی اسماعیل نے مسکرا کے کہا بابا اگر اللہ کی یہی مرضی ہے تو کر گزریے. اللہ کی یہی مرضی ہے تو کر گزریے، انشاءاللہ ہمیں صبر کرنے والوں میں پائیں گے. انشاءاللہ ہمیں صبر کرنے والوں میں پائیں گے. دو لفظیں ہیں، ایک ہے صبر، ایک ہے شکر. واہ 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 واہ. مصیبت پہ کیا جاتا ہے صبر، نعمت پہ کیا جاتا ہے شکر. ایک طرف ہے مینا، ایک طرف ہے کربلا، ایک طرف ہے خواب، ایک طرف ہے تعبیر. واہ واہ سبحان اللہ. جہاں قتل ہونے کو مصیبت جانا جائے وہ مینا ہے، جہاں شہادت کو نعمت سمجھا جائے وہ کربلا. یار قبلہ حضرات سے یار وہاں صبر ہے، یہاں شکر پہ شکر ہے. کہ بابا جان اگر اللہ کی یہی مرضی ہے تو کر گزریے. تو خواب کیا دیکھا تھا؟ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. تو جب خواب یہ دیکھا تھا بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں تو پوری دنیا دمبا کیوں ذبح کر رہی ہے؟
وہ یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ وہ اپنے بیٹے کو لے جائیں اور آپ ایک دمبا لیجئے اور ذبح کر دیجئے۔ ان کا اصل میں آپ سمجھے نہیں، اس کا ایک پورا واقعہ ہے۔ خواب تو انہوں نے دیکھا تھا، مگر بیٹے کی جگہ آیا دمبا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، دمبا آیا، لہذا پوری امت مسلمہ کے لیے یہ فرض ہے کہ جب جب موسم قربانی آئے تو وہ دمبا ذبح کرے، تاکہ خدا سے جو عشق ابراہیم ہے اور وارفتگی اسماعیل ہے، اس کی یاد تازہ ہوتی رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دمبا آپ کو دیا، یہ ابراہیم کے خواب نے دیا۔ خدائے حسین کا واسطہ ہے، بازوؤں کی مچھلیوں کو جگائیے گا، اپنے بزرگوں سے دعائیں چاہوں گا۔ یہ جو دمبا لے کے آئے تو یہ دمبا دیا خواب ابراہیم نے۔ تو میاں خواب تو خواب ہے، یہ کیوں دمبا لیے پھر رہے ہیں؟ چھوڑیے، حجیوں کا کمال کر رہے ہیں۔ ابراہیم کے خواب نے دیا ہے، ہم اسے کیسے بھول سکتے ہیں؟ ایک بات تو بتاؤ، ابراہیم بڑے ہیں یا محمد؟ سارا مجمع بولے، تکلف نہ کرے کہ بھئی کہاں ابراہیم اور کہاں سرکار رسالت بنا۔ مجھے حیرت ہے تم پر۔ ابراہیم کے خواب کا دیا ہوا دمبا یاد ہے، محمد کی بیداری کا دیا ہوا تحفہ من کنت مولا فہذا۔ سرکار نے بیداری میں تحفہ دیا، ابراہیم کے خواب کا تحفہ یاد ہے، سرکار کی بیداری کا تحفہ۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا۔ اب بتاؤ دنیا والو، جب اسے مانو تو پھر اسے کیوں نہ مانا؟ بتاؤ تو، خالی پوچھو گے؟ کبھی جواب بھی تو دو۔ ہائے 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 ہائے، یہ ماتم کیوں، یہ گریہ کیوں، یہ مجلس کیوں، یہ ماتم کیوں، یہ فضائل کیوں، یہ مناقب کیوں؟ یہ خالی پوچھنے ہی کے لیے پیدا ہوئے ہو؟ کبھی کبھی جواب بھی تو دو۔ بتاؤ تو صحیح، جب اسے مانا تو پھر اسے کیوں نہ مانا؟ تم نہ بتاؤ گے، ہم بتائیں۔ اسے ماننے کے لیے حسب نسب کی شرط نہیں، لیکن اسے اللہ اکبر، اللہ اب میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، یہ کہاں ہے اس کا بٹن؟ جی میں خاص آپ ہی لوگوں کے لیے کہنے جا رہا ہوں۔ جی ہاں، میرے مولا جزا دیں، 1 منٹ کے لیے بس دیکھیے میری طرف۔
میں یہ سوچ رہا ہوں قبلہ آپ لوگوں حضور دعائیں چاہوں گا. میں سوچتا ہوں محمد بن ابی بکر سے ایک بہن نہ سنبھالی گئی. یہاں 56 بہنیں ہیں. جو مجھے کہنا تھا میں نے کہہ دیا. صلوات پڑھیں بابا سے بلا. اور تو یا علی ہائے 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 ہائے. تو خیر یہ ایک جملہ معترضہ تھا جو میں نے کہہ دیا. تو بہنوں کو سنبھال کے رکھنا چاہیے. بالکل 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 صحیح کہہ رہے ہیں آپ. میرے مولا جزائے خیر دیں آپ کو. تو بس اب آپ سنیے بات منزل تک آ گئی. اب خواب کس نے دیکھا؟ ابراہیم نے. کس کے لیے دیکھا؟ حضور جناب کیا دیکھا تھا؟ اللہ کی راہ میں ہم ذبح کر رہے ہیں. اسماعیل سے کہا. اسماعیل نے کہا بابا جان اللہ کی یہی مرضی ہے تو چلیے ہمیں لے کے چلیے. گھر میں آئے ابراہیم. ماں سے کہا اسماعیل کو کپڑے تبدیل کرواؤ. یہ کہہ کے حجرے میں گئے. ایک تھیلا اٹھایا. پلکیں نہ جھپکیں. ایک تھیلا اٹھایا. اس میں چھری رکھی. اسے لپیٹا. لپیٹ کے بغل میں دبایا. حجرے سے نکلے. ہاجرہ سے کہا میرا اسماعیل تیار ہے؟ کہاں؟ بازو پکڑا. لے کے چلے. گھر سے قدم نکالا. وہ ہے سامنے منا جہاں بیٹے کو لٹا کے اس کے گلے پر چھری چلانا ہے. یہ جا رہے ہیں ابراہیم. دیکھیے میری طرف. جیسے جیسے انسان موت کی طرف بڑھتا ہے اس کے ماتھے پر پسینہ آنے لگتا ہے. لیکن پوچھئے تاریخ سے کہ لے جانے والے اور جانے والے دونوں کے ماتھے دیکھ کے بتائے تاریخ ہے کسی کی جبین پر پسینہ؟ واہ 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 واہ. ہے کسی کی جبین پر پسینہ؟ کا نہیں. ابراہیم لے کے جا رہے ہیں اسماعیل کو. کمال یہ ہے کہ دونوں میں انجان کوئی نہیں. خدا حسین کا واسطہ. ابراہیم جانتے ہیں کہ چھری چلانا ہے. اسماعیل جانتے ہیں کہ چھری چلوانا ہے. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا اے ابراہیم اسماعیل چھوٹے ہیں. بچے کو خواب بتانا ضروری تھوڑی ہے. اسماعیل ڈر نہ جائیں. چپے سے لے جائیے لٹائیے. باتیں کرتے کرتے چھری چلا دیجئے. یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ ابراہیم کہیں گے میں دنیا کو فلسفہ قربانی سمجھا رہا ہوں. یاد رکھنا قربانی دھوکے کا نام نہیں ہے. ہائے 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 ہائے. شاید نازک جملہ کہا ہے قربانی دھوکے کا نام نہیں ہے. قربانی دانستگی کا نام ہے. سراسر علم کا نام ہے. کیا مطلب؟ کہ جو قربانی دے رہا ہے وہ بھی جانتا ہو
جو قربان ہو رہا ہے وہ بھی جو قربانی دے رہا ہے وہ بھی جانتا ہو، جو قربان ہو رہا ہے وہ بھی جانتا ہو، دونوں میں انجان کوئی نہ ہو۔ تو اسماعیل نے بتایا کیا، ابراہیم نے سمجھایا کیا؟ توجہ چاہ رہا ہوں، میرا کلیجہ آپ کی ہتھیلی پر ہے، دلیل ایسی پیش کر رہا ہوں، اگر کوئی رد کر سکے تو کرے، قابل قبول ہوگی دلیل تو مان لوں گا۔ قربانی وہ ہے جس میں دونوں میں کوئی انجان نہ ہو، نہ چھری چلانے والا، نہ وہ جس کے گلے پر چھری چلے، نہ لے جانے والا، نہ جانے والا۔ یہ ہے مقام منا۔ یاد رہے طول تاریخ کے اکثر منظروں میں دعویٰ کیا ہے نبوت نے، دلیل دی ہے امامت نے۔ دعویٰ کیا ہے نبوت نے، حضور دلیل دی ہے امامت نے۔ نبوت کا دعویٰ، قربانی دھوکہ نہیں، امامت کی دلیل قربانی دھوکہ نہیں۔ آپ کہیں گے کیسی دلیل؟ بھائی اس سے بڑی دلیل کیا چاہتے ہیں؟ اگر حسین اصغر کو جھولے سے اٹھا کے لے جائیں تو قربانی دھوکہ، لیکن اگر اصغر اپنے کو گرا دے، کہاں سے دلیل لاؤں آقا کے چاہنے والوں؟ آئے ہاتھ یار، اگر حسین اصغر کو گہوارے سے اٹھا کے لے جائیں تو قربانی دھوکہ۔ دنیا کہہ سکتی ہے معصوم بچے کو کیا معلوم کہ باپ کہاں لے جا رہا ہے، لیکن اگر اصغر اپنے کو گہوارے سے گرا دے تو اس کا مطلب کربلا کا ابراہیم بھی جانتا ہے، کربلا کا اسماعیل بھی جانتا ہے۔ دوسری دلیل عرض کروں، قربانی دھوکہ نہیں، اختیار کا نام ہے۔ دعویٰ نبوت کا دلیل امامت کی پہلی دلیل، اگر اصغر کو گہوارے سے اٹھا کے لے جائیں دھوکہ، شہزادہ خود کو گہوارے سے گرا دے اختیار۔ دوسری دلیل، اگر حسین اپنے انصار کے پیروں میں بیڑیاں ڈال کے کہیں خبردار مجھے اکیلا چھوڑ کے نہ جانا، تو قربانی دھوکہ ہے۔ لیکن اگر خیمے کا چراغ بجھا کے کہیں بیعتیں اٹھا رہا ہوں جسے جانا، آئے ہائے ہائے، اگر حسین یہ کہیں مجھے چھوڑ کے نہ جانا تو قربانی دھوکہ ہے، مجبور ہیں کیا کریں۔ لیکن اگر چراغ خیمہ بجھا کے بیعتیں بھی اٹھا لیں اور وعدہ جنت بھی کر لیں، کہ اگر تم یہ سوچتے ہو کہ تم مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ گے اور میں تمہاری نجات سے منہ موڑ لوں گا تو ایسا نہیں ہے۔ مگر کوئی نہ گیا، کسی کا نہ جانا یہ بتاتا ہے کہ قربانی مجبوری نہیں ہے، قربانی اختیار ہے۔
اب تیسری دلیل قائم کر رہا ہوں، ورقے دل پر لکھیے۔ قربانی دھوکہ نہیں، اختیار۔ دلیل یہ ہے کہ اگر حسین صبح سے لے کے ظہر تک ایک ایک ساتھی کو بلا کے کہیں حبیب اب تم جاؤ، سعید اب تم جاؤ، زہیر اب تم جاؤ، تو قربانی دھوکہ اور مجبوری۔ لیکن اگر ایک ایک ساتھی آ کے گڑ گڑائے حسین اب جانے دو، حسین اب جانے دو، حسین اب جانے دو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی دھوکہ نہیں ہے، قربانی اختیار کا نام ہے۔ اور جو کربلا کے اس فلسفے کو سمجھتے ہیں نہ وہ کل قربانی سے گھبراتے تھے نہ وہ آج قربانی سے گھبراتے ہیں۔ بآخری بات عرض کر رہا ہوں آقا کے چاہنے والوں کہ وقت اذان بھی قریب ہے۔ یہ وہی اذان ہے جسے گیسوؤں والے نے بچایا ہے۔ تو آخری بات عرض کر رہا ہوں، تو ایک نعرہ لگائیں پھر سارے لوگ مل کے۔ اب یہاں بیشتر افراد وہ ہیں کہ جو مسقط میں جن سے ہماری ملاقاتیں رہی ہیں، تو مولا سب کو اچھا رکھیں۔ اتنا بڑا مجمع اس زائر کے لیے اور اس عاشق حسین اور اس مداح کے لیے آیا ہے، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، مائک جو ہے وہ چلے گا، بند ہوگا، اس کا وہ اب یہ بھی مائک ہی تو ہے، کبھی کبھی برا مان جاتا ہے۔ صلوات بھیجیں بآواز بلند۔ تو دیکھیے گا میری طرف، لیکن 14 صدیوں سے در در کی ٹھوکریں کھانے والے سوال کا جواب، یہ جو گماشتے پھرتے ہیں عقائد کے چراغ کو گل کرنے کے لیے، یہ ان کا جواب ہے، اور جواب میرا نہیں ہے، بزرگ علماء کا ہے جسے دہرا رہا ہوں۔ نہ سوال پرانا، نہ سوال نیا، نہ جواب نیا، جیسا سوال ویسا ہی علماء نے جواب دیا ہے۔ ابراہیم اسماعیل کو لے کے چلے، کہاں جا رہے ہو اسماعیل کو لے کے؟ اللہ کے نبی کا اللہ کی راہ میں ذبح کرنے، جان بوجھ کے ایسا کر رہے ہو؟ واہ 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 واہ، جان بوجھ کے ایسا کر رہے ہو؟ چھری کون چلائے گا؟ کہ میں خود چلاؤں گا، یعنی چھری بھی کوئی اور نہیں چلائے گا، چھری بھی خود چلائیں گے اور بیٹا بھی خود کا لیٹے گا۔ ہے کسی کلمہ گو کے منہ میں 32 دانت جو اٹھ کے یہ کہہ سکے کہ معاذ اللہ ابراہیم بیٹے کو ہلاکت کی طرف لے جا رہے ہیں؟ ہروں کا کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ یہ عمل ابراہیم ہے، یہ عمل معصوم ہے، یہ عمل نبوت ہے، اسے ہلاکت نہیں کہہ سکتے۔ یہ قربانی ہے، یہ عشق ہے۔ تو یاد رہے، مینا ہے خواب، کربلا ہے تعبیر۔
جب ابراہیم بیٹے کو ذبح کرنے کے ارادے سے مینا کی طرف جا سکتے ہیں اور تم چپ رہ سکتے ہو، تو اب یہ نہ کہنا جب حسین کو معلوم تھا کربلا میں گھر لٹے گا تو کیوں گئے؟ اس لیے گئے کہ وارث ابراہیم تھے، وارث انبیاء تھے۔ السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ۔ انبیاء کے وارث ہیں حسین، اس لیے کربلا کی طرف اپنے کنبے کو لے کے گئے۔ آئے ابراہیم، آخری مرحلہ دیکھیے گا میری طرف، لٹایا مینا میں، بچے کو چھری نکالی، یاد خدا، عشق خدا، کیفیت استغراق، چھری بڑھی اور شاید یہاں تک پہنچے تھے کہ ہاتھ کانپا، چھری رکھی، رومال نکالا، پٹی باندھی، رومال نکالا، آنکھوں پر پٹی باندھی، رومال نکالا، آنکھوں پر پٹی باندھی۔ یہ ہیں ابراہیم، ہاتھ کانپے، چھری رکھی، رومال نکالا، آنکھوں پر پٹی باندھی، اور پھر چھری اٹھائی، بیٹے کے گلے پر چھری رکھی۔ اب دیکھیے ادھر چھری گلوے اسماعیل کی طرف بڑھی، ادھر آواز قدرت آئی، ہے کوئی میری مخلوقات میں جو اس وقت اپنے وعدے پر اسماعیل کو بچا لے؟ اگر آپ بھی نہ بولیں گے تو کون بولے گا؟ ہے کوئی میری مخلوقات میں جو اپنے وعدے پر اسماعیل کو بچا لے؟ سکتہ، سناٹا، گہری خاموشی، اور چھری ہے کہ بڑھ رہی ہے کہ اسی عالم میں اس سناٹے کو چیرتی ہوئی ایک آواز ابھری، آواز حسین۔ یا اللہ، میں تیرا حسین تجھ سے کہتا ہوں بچا لے اسماعیل کو۔ حسین کہہ تو رہے ہو مگر جانتے ہو اس کے عوض میں کیا کیا دینا ہوگا؟ یا اللہ، تو نے حسین کا دل بنایا ہے، تو وسعت قلب حسین جانتا ہے، بتا کیا کیا چاہیے؟ 32 برس کے 2 بازو کا دیا، 18 برس کا کلیجہ کا دیا، 6 مہینے کی گردن کا دی، کا ننھے ننھے 2 رخسار جن پر ابھرے ہوئے زخم کا دیا۔ ایک ایک بات اللہ کہتا رہا، آپ بلک گئے، تڑپ گئے۔ حالانکہ میں کچھ فضائل پڑھنا چاہتا تھا، لیکن اب یہ موضوع ایسا ہے کہ نہیں کہہ سکتا۔ اور پھر ویسے بھی میں کون ہوتا ہوں جب وہ ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی بیوی اپنا رومال لے کے آ جائے تو پھر میں کون ہوتا ہوں؟ تو کہا کہ معبود اور بتا، اور بتا، اور بتا، اور بتا۔
اب آپ سمجھے کہ سرکار انیس نے یہ کیوں کہا تھا؟ ننھی سی قبر کھود کے، اصغر کو گاڑ کے، شعراء متوجہ ہوں، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو اب کچھ نہیں ہے۔ مشیت نے کہا حسین تو کہہ رہا ہے اب کچھ نہیں ہے، میں کہتا ہوں اب سب کچھ تیرا ہے۔ تو آواز دی پروردگار بچا لے، میں سارے وعدے کرتا ہوں۔ اللہ نے فوراً جبریل سے کہا جبریل، ہاں پروردگار کا دیکھ رہے ہو دمبا لے کے جاؤ۔ اب یہ ایک الگ کا موضوع ہے، انشاءاللہ پھر کبھی۔ جبریل دمبا لائے، اسماعیل کو کھسکایا، دمبے کو لٹایا، چھری چلی، دمبا ذبح ہوا۔ گھبراتے ہوئے ابراہیم نے آنکھوں سے پٹی کھولی۔ اب ایک باپ کا دل سمجھ سکتا ہے ابراہیم نے کتنی دیر میں آنکھیں کھولی ہوں گی۔ زرغام بھائی، یہ ایک محسوس کرنے کی بات ہے کہ ابراہیم نے کتنی دیر میں آنکھیں کھولی، کیونکہ بیٹے کی کٹی ہوئی گردن دیکھنا ہے نا۔ لیکن جب آنکھیں کھولی تو ابراہیم نے دیکھا دمبا پڑا ہوا ہے، اسماعیل کھڑے ہوئے ہیں۔ ابراہیم نے تڑپ کے کہا یا اللہ، میں تو مخلص تھا اس قربانی میں، تو نے قربانی قبول کیوں نہ کی؟ آواز قدرت آئی ابراہیم قربانی قبول ہے، تو پھر بچ کیوں گئے؟ آواز قدرت آئی ابراہیم حسین نے کہہ دیا۔ تو آپ کے کلیجے پھٹ گئے۔ حسین نے وعدہ کر لیا۔ دنیا والوں، جس حسین کا وعدہ اسماعیل کو چھری کے نیچے سے بچا لائے، اس حسین کی ماں کا وعدہ اگر عزاداروں کو نجات دے دے تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ بلند ہو گئیں آوازیں۔ جیسے ہی ابراہیم نے، روایت ہے صاحب دمعۃ الثاقبہ نے تحریر فرمایا ہے، علماء فاضل مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ کیا پڑھوں کیسے پڑھوں، میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے۔ ابراہیم نے جیسے ہی نام حسین سنا، ایسا درد اٹھا سینے میں کہ جگر تھام کے بیٹھ گئے۔ آواز دی یا اللہ، یہ کیسا نام لے لیا تو نے، لگتا ہے درد کے مارے میرا جگر پھٹ جائے گا۔ ابراہیم جاننا چاہتے ہو یہ وہی حسین آئے جسے کربلا کی جلتی رہتی پر 3 دن کا بھوکا پیاسا پسے گردہ ذبح کیا جائے گا۔ ہاں، آوازوں کو دبا کے نہ روئیے گا، چلا کے روئیے گا، تڑپ کے روئیے گا، بلک کے روئیے گا، سوگوارو۔ کچھ اور پڑھنا چاہتا تھا مگر پتہ نہیں کیا، بس تقاضۂ منبر۔ یہ مرحوم کے مومن ہونے کی دلیل ہے کہ جب سے مجلس شروع ہوئی ہے، جب سے مومنین کی آنکھیں بھیگ رہی ہیں۔ بیٹے کو لیا، اگر کہیے تو اہمیت اشک عزا پر ایک جملہ کہہ دوں۔ انہوں نے تحریر فرمایا ہے کہ ابراہیم نے تڑپ کے کہا یا اللہ،
مگر میں تو چاہتا تھا کہ میرا بیٹا ذبح ہو، میرے دل میں درد ہو اور میں تیری بارگاہ میں قربت پاؤں۔ تو اللہ نے کہا یہ بتاؤ ابراہیم، ایک طرف میرے آخری نبی کا بیٹا ہو اور ایک طرف تمہارا بیٹا ہو اسماعیل، دونوں میں تمہیں کس کے قتل ہونے پہ زیادہ درد ہوگا؟ ابراہیم نے تڑپ کے کہا پروردگارا، میرے اسماعیل جیسے کئی اسماعیل ہوں تو میں تیرے حبیب کے بیٹے حسین پر قربان کر دوں۔ یہ کہہ کے رونے لگے ابراہیم۔ اللہ نے کہا ابراہیم تمہیں میں نے وہی ثواب دیا جو اسماعیل کے ذبح ہونے پر دیتا، کیونکہ تم غم حسین میں روئے ہو۔ ابراہیم نے اسماعیل کو لیا، گھر آئے، ماں منتظر تھی، بیٹے کو دیکھا، لپٹ کے پیار کرنے لگی ہاجرہ۔ کبھی ہاتھوں کو چومتی ہیں، کبھی رخساروں کو چومتی ہیں، کبھی پیشانی کو چومتی ہیں۔ ارے چومتے چومتے ایک دم سے نازک گلے پر نظر گئی، کیا دیکھا؟ ایک نشان بنا ہے۔ ہاجرہ غش ہو گئی۔ یہ بتاؤ ابراہیم یہ نشان کیسا؟ ابراہیم نے تڑپ کے کہا ہاجرہ راہ خدا میں یہ نشان ملا ہے، جی چاہتا ہے ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں بی بی ہاجرہ گلے پر نشان دیکھا، بے ہوش ہو گئی، آؤ علی کی بیٹی کو سلام کرو۔ بس سن لیجئے روایت، آؤ۔ قلب عباس بھائی بہت کم پڑھتا ہوں یہ روایت، مگر آج پڑھ رہا ہوں کیونکہ ایسے عاشق کی قبلہ اجازت چاہوں گا آپ حضرات سے، ایسے مداح کی مجلس ہے۔ ہاجرہ بی بی آؤ علی کی بیٹی کو سلام کرو، عباس کی بہنا کو سلام کرو، آؤ مینا سے کربلا آؤ بی بی۔ کل کمائی لٹا دی زینب نے، نسل قربان کر دی علی کی بیٹی نے۔ اونو محمد میدان میں تیار ہو کے گئے، اب جو لڑے تو نانا اور دادا دونوں کے شکوہ شجاعت دکھا دیے، مگر بھوکے پیاسے کب تک لڑتے؟ بھائی بچھڑ گئے، اون ادھر گرے گھوڑے سے، محمد ادھر گرے گھوڑے سے۔ آئے غریبی حسین، جنازے دو لانے والا ایک۔ ابھی حسین کھڑے سوچ رہے تھے کہ اتنے میں دیکھا عباس دلاور، اے میرے مولا آپ کے صبر کو سلام۔ ارے زینب جیسی بہن کے بیٹے کا جنازہ آپ کیسے لے کے جائیے گا یا حضرت عباس؟ ایک جنازہ آقا نے اٹھایا، ایک جنازہ عباس دلاور نے اٹھایا۔ دیکھو نوجوانوں میری طرف دیکھو، لے کے چلے۔ آئے غریبی، آئے بے کسی، لہو میں نہائے ہوئے دو بھائی، دو ماموں کے ہاتھوں پر آئے۔ جس وقت جنازے آئے، آؤ بی بی ہاجرہ، آؤ، آ جاؤ بی بی، آپ کا اسماعیل بہت پیارا ہے، مگر آ جاؤ بی بی، یہ اس خیمے میں آ جاؤ۔ دونوں لاشوں کو لا کے خاک پر لٹا دیا، ننھے ننھے جنازے،
لہو میں نہائے، شانے سے شانہ ملا، دونوں بھائی ایسے لیٹے ہیں جیسے نیند آ گئی ہو۔ جس وقت جنازے آئے، زینب کبریٰ خیمے میں نہ تھی۔ حسین نے سب کو دیکھا، آواز دی اماں فضا میری بہن کو بلا کے لاؤ۔ فضا ایک ایک خیمے کی طرف بڑھی، شہزادی شہزادی شہزادی۔ اب جو ایک خیمے میں گئی، دیکھا زینب کبریٰ بیٹھی ہیں، کہا چلو تمہیں حسین بلاتے آئے، آ گئے تمہارے بچے۔ زینب نے یہ سنا، اب جو خیمے میں آئیں، مجھے بتائیے مرحوم کی والدہ ہیں، انتقال کر گئی۔ کبھی کسی ماں کو بیٹے کے جنازے پہ آتے دیکھا ہے آپ نے؟ ضرور دیکھا ہوگا۔ جب کوئی ماں بیٹے کے جنازے پہ آتی ہے نا، تو بس ایک جھلک دکھا کے ماں کو فوراً، کہیں ماں مر نہ جائے۔ زینب جو آئیں، غور سے دونوں بیٹوں کو دیکھا، قریب گئی، جنازوں کو کھسکایا، بیچ میں تھوڑی جگہ بنائی، دو زانو ہو کے بیٹھی، ایک ہاتھ ان کے سینے پر، ایک ہاتھ محمد کے سینے پر، سر کو سجدے میں رکھ کے کہا پروردگارا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے زینب کی محنتوں کو قبول کر لیا۔ خوب روئے، کیا روتے ہیں، کیا بلکتے ہیں، ایسے ہی رونا چاہیے۔ ویسے بھی آنے والے ہیں حسین، کچھ ہی دنوں کی بات تو ہے، آقا آنے والے ہیں۔ کہاں ہمارے ٹوٹے مکان، کہاں ان کی سواری۔ تو کلبے بھائی کے، نواب بھائی کے کتنے بچے ہیں؟ 3 بیٹے، بیٹی ہے کوئی؟ صرف بیٹے ہیں۔ ہائے، اللہ نے اتنے بیٹے دیے کہ کاندھا دے سکیں۔ شاید مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا۔ تینوں بیٹوں نے مل کے کاندھا دیا ہوگا۔ ایسا تو نہ ہوا کہ ایک ہی بیٹا کبھی جنازے کو اٹھائے کبھی رکھے۔ آئے سید سجاد، ایک دفنانے والا 72 جنازے، واہ غربتا واہ مظلومہ۔ ایسے روئیے کہ در و دیوار آواز سے آواز ملا دیں۔ نینوا والوں کا غم ہے، کربلا والوں کا غم ہے، زوجہ موجود ہیں۔ ہائے 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 ہائے۔ کوئی اس خاتون سے پوچھے جسے لباس بیوگی پہنایا جا رہا ہو، جب وہ سہاگ کی چوڑیاں توڑ رہی ہو۔ لیکن میں نواب بھائی کی اہلیہ سے اتنا پوچھوں گا، شوہر مر گیا مگر کسی نے آ کے چادر تو نہ چھینی، کسی نے آ کے رسم تو نہ باندھی، کسی نے آ کے تماچے تو نہ مارے، کسی نے آ کے بیٹوں کو قیدی تو نہ بنایا۔ آئے کربلا، آئے حسین،
بس 2 سے 2.5 منٹ میں مجلس تمام کر دی. آہستہ آہستہ آپ روتے روتے منزل تک آ گئے اور میں بھی اتنی دیر مصائب نہیں پڑھتا، مگر پتہ نہیں کیا ہے، بس یہ مرحوم کی روح کا تقاضا. مجھ سے زیادہ تو آپ جانتے ہیں انہیں، لیکن میں جتنا جانتا ہوں بس کوئی شعر ہو جائے مولا کی مدح میں، یا کسی سے کوئی شعر سن لیں اچھا سا. بھائی اسی کا نام تو عشق مولا ہے. تو دیکھیے اللہ کی طرف سے، دیکھیں میری طرف، اللہ کی طرف سے نعمت بھی ملتی ہے اور اللہ کی طرف سے رحمت بھی ملتی ہے. تو رحمت سے تعبیر بیٹی کو کیا جاتا ہے اور نعمت سے تعبیر بیٹے کو کیا جاتا ہے. لیکن اب میرے مولا کا فرمان ہے، بیٹیاں باپ کے جنازے کی زینت ہے. بس اب تکلف نہ کیجیے گا. اب میں پرسہ دینے جا رہا ہوں ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی بیوی کو. تو بیٹی باپ کے جنازے کی زینت ہوتی ہے. بیٹا باپ کے جنازے پر ہوئے تو یہ لگتا ہے کہ یتیم ہو گیا، لیکن جب بیٹی بال کھول کے باپ کے جنازے پر آتی ہے تو لگتا ہے باپ مر گیا. کائنات کا ہر کوئی بیٹی کو تسلی دیتا ہے، نہ رو نہ رو. ارے تو سکینہ بھی تو بیٹی تھی، جب سکینہ روئی تماچے کیوں مارے گئے؟ اب سکینہ سے محبت حسین بتا دوں تاکہ مجلس مکمل ہو جائے 1.5 سے 2 منٹ میں. یہاں تک میں لے کے آیا ارادتاً تاکہ مجھے لگتا ہے کہ جناب عباس دلاور ضرور قبول کرتے ہیں وہ مجلس جس میں ان کی بھتیجی کا ذکر ہو جائے. تو نہ لشکرے نہ سپاہے نہ کثرت الناس نہ قاسم نہ علی اکبر نہ عباس. خیمے سے رخصت ہو کے نکلے، دلدل کو ایڑ لگائی. ظاہر حیوان ہے، آگے نہیں بڑھا. حضرت نے کہا پہنچا دے میری وعدہ گاہ تک، جانتا ہوں تو بھی بھوکا پیاسا ہے. زبان بے زبانی سے سر کو اٹھا کے اشارہ کیا. اللہ کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے. مشکل کشا کی پوتی ایسی غریب ہو گئی ہے کہ گھوڑے کے سموں سے لپٹ کے فریاد کر رہی ہے، میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو لے جا. حسین گھوڑے سے اترے، بچی کو سموں سے جدا کیا. اب اولاد والے جنہیں اللہ نے بیٹیاں دی ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں. حسین نے تڑپ کے بیٹی کو لیا، دیکھیے میری طرف، اور رخساروں پر پیار کیے، پیشانی کو چوما اور ایسے کلیجے سے چپٹایا. میری بیٹی، میری بچی، میری سکینہ، میرے دل کا ٹکڑا، تم میری بیٹی ہو نا سکینہ؟ ہاں بابا. تو کہا پھر صبر تو تمہیں ورثے میں ملا ہے.
کہاں بابا؟ تو کہا پھر مجھے روکنے کیوں آئی ہو؟ کہا بابا آپ کی قسم آپ کو روکنے نہیں آئی۔ کہا پھر؟ کہا آپ تو جانتے ہیں مجھے آپ کے سینے کے علاوہ کہیں نیند نہیں آتی۔ کہاں سکینہ؟ کا بابا مگر جانتی ہوں آج کے بعد بستر کے نام پر خاک ملے گی، تکیے کے نام پر پتھر ملے گا۔ میں چاہتی ہوں آخری بار سینے پر لٹا لو۔ اب میری طرف دیکھیں، اللہ نے جنہیں بیٹیاں دی ہیں میری طرف دیکھیں، بھائیوں دیکھو میری طرف، گرمی کا موسم ہے نا، ایسا کون ہے جو اپنی بیٹی کو نہیں چاہتا؟ اگر یہیں باہر سڑک پہ آپ جا رہے ہو، بیٹی کہے بابا یہیں لیٹو اور یہیں مجھے سینے پر لٹاؤ، تو کیا آپ لیٹ جائیں گے؟ کہ نہیں، بیٹی کو سمجھائیں گے گھر چلو۔ مگر حسین سکینہ کو کتنا چاہتے تھے، سامنے خیمہ ہے، مگر جیسے ہی سکینہ نے کہا بابا سینے پا، ارے وہی جلتی ریتی پر حسین لیٹ گئے، آجا میری بیٹے۔ سکینہ باپ کے سینے پر، میری طرف دیکھیے مجلس تمام، باپ کے سینے پر حسین تھپکیاں دے رہے ہیں، سو جا میری بیٹی، سو جا میری سکینہ، سو جا میری بیٹی، سو جا میری سکینہ۔ مولا کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد مجھے لگا جیسے سکینہ غش ہو گئی۔ کچھ سنا؟ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا نیند آ گئی، نیند تو اسے آتی ہے جو بھوکا پیاسا نہ ہو۔ بھوکے پیاسے کو کہیں نیند آتی ہے؟ سکینہ غش ہو گئی۔ مولا کہتے ہیں کہ اب میں انتظار میں ہوں، وقت وعدہ قریب ہے۔ سکینہ میرے سینے پر ہے، سکینہ اٹھے تو میں جاؤں۔ کہتے ابھی میں سوچ رہا تھا کہ اتنے میں میری بیٹی نے گھبرا کے میرا سینہ چھوڑا، کچھ دور پر جا کے کھڑی ہوئی، ننھے ننھے ہاتھ جوڑے، بابا جاؤ خدا حافظ۔ مولا کہتے میں نے کہا سکینہ میں نے تو کچھ کہا نہیں، یہ تم خود سے کیوں کہہ رہی ہو؟ سکینہ نے کہا بابا ابھی میری آنکھ لگ گئی تھی، میں نے دیکھا دادی فاطمہ بالوں کو بکھرائے۔ اے سکینہ سویرے سے اپنے بچے کا رستہ دیکھ رہی ہو، اب میرے لال کو نہ روک۔ واہ غربتا، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم لعن الظالمين ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي حاربت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام في الدنيا وشفاعته في الآخرة اللهم اجعلنا
من الباكين في عزاء الحسين علیہ السلام. گزارش سورت فاتحہ ورائے مرحوم و مغفور مداح اہل بیت عاشق محمد و آل محمد جناب سید نواب حیدر صاحب ابن جناب صابر رضا صاحب